اس لیے میں نے اسے بھی اس غلامی سے آزاد کر دیا تھا۔ اب بھی میں اسے مانس بھیا کہتی تھی، لیکن سیما جس طرح اسے مانس بھیا کہتی تھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ میں نے سیکھا تھا کہ اپنی خواہش کو زندہ رکھ کر بھی اپنی شہزادی کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ میں نے اسے اپنا گرو مان لیا۔ اس بار مانس بھیا 1.5 سال بعد آئے تھے۔ میری نشوونما بھی ہوئی تھی۔ ماں آئینے میں بھی اپنے آپ کو دیکھتی اور مجھے دیے گئے اس خوبصورت حسن کے لیے شکر ادا کرتی۔ اگلے دن میں اپنی کتابیں لے کر مانس بھیا کے پاس گئی۔ اس نے مجھ سے بہت سے سوالات ایسے پوچھے جیسے وہ جاننا چاہتے ہوں کہ میں نے اب تک کتنا علم حاصل کیا۔ اس کے بعد مانس بھیا نے مجھے ہر مضمون کا مطالعہ کرنے کا طریقہ بتایا۔ میں اس کی باتوں سے محصور ہو گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ 2-3 گھنٹے گزر گئے۔ وہ مجھے پوری توجہ کے ساتھ پڑھا رہا تھا۔ میری امی کے کھانے لانے کے بعد ہی اس نے میری پڑھائی روکی۔ میں بہت خوش تھی۔ یہ سلسلہ اگلے 2 دن تک چلتا رہا۔ تیسرے دن جب وہ مجھے پڑھا رہا تھا میں سو گئی تھی۔ اس نے مجھے غور سے پڑھنے کو کہا اور پھر اس کے کچھ پرانے دوست نیچے آ کر بلانے لگے۔ اس نے کہا تم اپنی پڑھائی جاری رکھو، میں کچھ دیر بعد آؤں گا۔ مجھے نیند آ رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی میں اس کے بستر پر جھپکی لینے لگی اور مجھے پتہ نہیں کب نیند آ گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے گھٹنوں پر ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ میں نے اپنی پلکیں تھوڑی سی اٹھائیں تو دیکھا کہ مانس بھیا وہیں کھڑے ہیں۔ ان کا ہاتھ میرا لہنگا اوپر اٹھا رہا ہے۔ میں کانپنے لگی۔ وہ ترچھی نظروں سے میرے گھٹنوں اور پاؤں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ اس کو یہیں ختم کر دیا جائے اور پلٹنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا مانس بھیا نے فوراً لہنگا نیچے اتارا اور کہا چھایا اٹھو، کیا تم پڑھنا نہیں چاہتی؟ اس میں بھی ان کی سچائی نظر آتی تھی۔ میں آنکھیں جھپکتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ میرے دل کی دھڑکن اب نارمل ہو چکی تھی، لیکن میں مزید پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ مانس بھیا کے ساتھ میرے رشتے کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ میں اس سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں تھی۔ یہ کہہ کر باقی کل پڑھیں گے، میں مانس بھیا کے کمرے سے نکل گئی۔ مانس بھی کل واپس کراچی جانے والے تھے۔ امی محلے میں کسی ثقافتی تقریب میں جا رہی تھیں۔ اس نے مانس بھیا کو آواز دی اور کہا کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو چھایا کو بلا لو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ احساس تھا کہ وہ مجھ سے ملنے ضرور آئے گا۔ میں نے خوبصورت گھاگھرا اور چولی پہنی اور اپنے کمرے میں بستر پر لیٹ گئی۔ 10 منٹ گزرے تھے کہ اچانک مانس بھیا کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے بلا رہے تھے۔ میں نے جان بوجھ کر اس کی بات کو نظر انداز کیا اور کچھ ہی دیر میں وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا میرے کمرے میں آ گیا۔ بالکل ویسا ہی ہوا جیسا میں نے سوچا تھا۔ میں سونے کا ڈرامہ کرتی رہی۔ میں نے خود گھٹنوں تک گھاگھرا اٹھایا ہوا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے مانس بھیا کے اگلے قدم کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ اپنے آپ کو دہرا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ اسے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ میں مڑی اور سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے ہمت جمائی اور اپنے ہاتھ لہنگے تک لے آئے، لیکن اسے پکڑنے کی ہمت نہ کر سکے۔
میں اس کے دماغ میں چل رہے جذبات کو سمجھ رہی تھی، لیکن اسے پہل کرنی پڑی۔ میں نے پہلے ہی اپنا ذہن بنا لیا تھا۔ مانس اور چھایا کے درمیان محبت پھوٹ رہی تھی، جو سماج کے مسلط کردہ رشتے کے برعکس بالکل تھی۔ کالج واپس آنے کے بعد مجھے ہمیشہ چھایا کا چہرہ یاد آتا۔ گاؤں میں اس نے میرے ساتھ جو لمحات گزارے وہ میرے لیے یادگار بن گئے۔ اس کا خوبصورت اور پیارا چہرہ مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم کیوں مجھے ایسا لگا جیسے میں اس کے ساتھ ایک نیا رشتہ قائم کرنے والا ہوں۔ مجھے اس کی ضرورت تھی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر یہ فطری بات تھی کہ وہ میرے لیے محبت کا پیکر بن رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور کچھ دنوں بعد ہولی آنے والی تھی۔ میں نے چھایا سے ملنے کا سوچا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اپنے والد سے بات کی تو شاید وہ مجھے اپنی پڑھائی کو مد نظر رکھتے ہوئے آنے سے روک دیں۔ میرا امتحان ہولی کے صرف ایک ماہ بعد تھا۔ میرا دماغ چھایا سے ملنے کو بے تاب تھا اور آخر کار میں کسی کو بتائے بغیر اپنے گاؤں چلا گیا۔ اسٹیشن پر اترنے کے بعد میں نے آٹو لیا اور گھر پہنچا۔ صبح کے تقریباً 10 بجے تھے اور میں نے دور سے چھت پر چھایا کو دیکھا۔ وہ دھوپ میں اپنے بال خشک کر رہی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ والد کا اسکوٹر گھر پر نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کالج گئے ہیں۔ گھر میں داخل ہوا تو مجھے مایا جی کہیں نظر نہ آئیں۔ میری اچانک آمد سے کسی کو خبر نہ تھی۔ میں نے اپنا بیگ نیچے رکھا اور سیدھا چھت پر چھایا سے ملنے چلا گیا۔ جیسے ہی میں چھت پر پہنچا میں نے دیکھا کہ چھایا کا منہ دوسری طرف تھا۔ اس نے گھاگھرا اور چولی پہن رکھی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا اور پیچھے سے اپنی ہتھیلیاں اس کی آنکھوں پر رکھ دیں۔ وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اپنی انگلیوں میری انگلیوں کو لگا کر پہچاننے کی کوشش کی اور اپنی آنکھوں سے ہٹانے لگی۔ وہ خوشی سے بولی، مانس بھیا؟ اس کی آواز میں ایک سوال چھپا ہوا تھا۔ ہاں۔ میں نے اپنے ہاتھ نیچے کی طرف لے گیا اور اسے ہوا میں اٹھا لیا۔ اس کے پاؤں زمین سے اوپر آ چکے تھے اور میں نے اسے دائروں میں گھمانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد میں نے چھایا کو نیچے رکھا تو وہ زور زور سے ہنس رہی تھی۔ اس نے بھی اس طرح گھومنے میں خوشی محسوس کی تھی۔ نیچے اتر کر اس نے مجھے ساتھ لگایا۔ اس نے کہا، یہ اچھی بات ہے کہ آپ ہولی پر آئے ہیں۔ میں اس بار آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے الگ ہو کر نیچے چلی گئی۔ ماں، دیکھو مانس بھیا آ گئے ہیں۔ مایا جی بھی خوش ہو گئیں۔ اس نے میرا استقبال کیا اور کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ ہولی کے موقع پر آئے ہیں۔ چھایا بھی تمہیں یاد کرتی ہے۔ شام کو والد کے آنے کے بعد وہ بھی خوش تھے۔ میں رات کو چھایا کو یاد کر کے سو گیا۔ اگلی صبح میں اپنے دوستوں سے ملنے گھر سے نکلا۔ 11 بجے کے قریب جب میں گھر واپس آیا تو مایا جی نے کہا، چھایا آپ کے کمرے میں پڑھنے کے لیے اتنی دیر سے انتظار کر رہی ہے۔ میں خوش ہو کر اپنے کمرے میں گیا اور دیکھا کہ چھایا میرا بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور اس کی کتاب اس کے چہرے کے قریب گر گئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی۔ وہ اس کے پہلو میں سو رہی تھی۔ تہوار کے موقع پر اس کے پاؤں میں پازیب تھی۔ وہ ایک چھوٹی پازیب پہنتی تھی جس سے اس کے پاؤں بہت خوبصورت لگتے تھے۔ میں نے گھاگھرا اٹھانا شروع کیا تو میں نے تھوڑی سی کوشش کی۔ میرے لیے یہ منظر بہت دلکش تھا۔ آج 3-4 ماہ بعد یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا آیا۔ میں نے چھایا کو پکارا، چھایا اٹھو، میں آ گیا ہوں۔ وہ آنکھیں جھپکتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔
اگلے 2-3 گھنٹے ہم پڑھائی کی باتیں کرتے رہے۔ مجھے میری اچانک آمد کا تحفہ ملا تھا، چھایا کے ساتھ یادگار ہولی۔ میں چھایا، مانس بھیا نے اس بار کچھ نیا کیا تھا۔ اس دن جب وہ ٹیرس پر گول گول گھما رہا تھا تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرے ذہن میں بھی اس سے قربت بڑھانے کے لیے بے چین تھی۔ اس دن اپنے کمرے میں جب اس نے لہنگا اوپر کیا تو مجھے یقین تھا کہ وہ اسے اوپر لے جائے گا، لیکن شاید وہ ڈر گیا تھا۔ ہولی کے دن میں نے اپنی طرف سے بھی منظوری دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہولی کے دن میں نے صبح سویرے ایک باریک لہنگا پہنا تھا۔ میں مانس بھیا کو رنگین دنیا دکھانے کے لیے تیار تھی، لیکن میں اپنے ذہن میں اس کے لیے تیار تھی۔ صبح 10 بجے کے قریب میں مانس بھیا کے کمرے میں گئی۔ اس نے ٹاول پہنا ہوا تھا اور اپنے کپڑے پہنے جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں اندر گئی میں نے اس پر رنگ ڈالا اور اسے کہا، ہیپی ہولی۔ وہ اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اوہ رکو، مجھے پہلے اپنے کپڑے پہننے دو۔ میں نے اتفاق نہیں کیا اور اس پر بہت زیادہ رنگ اڈیل دیا۔ میں نے ٹاول میں بھی رنگ شامل کر دیا جو یقیناً اس کے پاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے مجھے پکڑنے کے لیے سامنے کی طرف رخ کیا، لیکن عجلت میں ٹاول نیچے گر گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں کمرے سے نکل کر چھت کی طرف بھاگی۔ اس نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی حالت کی وجہ سے باہر نہ آ سکا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔